بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا میں نہیں ہیں؟ کیا کبھی رات کی خاموشی میں آپ کے دل نے آپ سے کوئی ایسی بات کی جسے لفظوں میں بیان نہ کر سکے؟ کیا کبھی آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے بھی اندر سے تنہا محسوس ہوئے؟ اگر ہاں تو شاید آپ کے دل پر وہ دروازہ کھلنا شروع ہو چکا ہے جسے اہل معرفت ولایت کہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، ولایت صرف ایک لفظ نہیں، یہ کوئی خطاب نہیں، یہ کوئی کرامت نہیں، یہ ایک آگ ہے جو انسان کے اندر کے جھوٹ کو جلا دیتی ہے، اور جب یہ آگ بھڑکتی ہے تو انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ آج کی یہ داستان انہی رازوں کی داستان ہے، وہ راز جو صدیوں تک اہل دل نے چھپائے رکھے، کیونکہ ہر شخص اس نور کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جب ولایت مولا علی علیہ السلام کسی دل میں اترتی ہے تو پہلے اس انسان کی دنیا ٹوٹتی ہے، پھر اس کی روح بنتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل روحانی بیداری شروع ہوتی ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت صرف عبادت کا نام ہے، مگر اہل معرفت جانتے ہیں کہ عبادت صرف دروازہ ہے، اصل سفر تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ سفر جہاں انسان لوگوں سے نہیں خود سے لڑتا ہے، جہاں سب سے بڑا دشمن شیطان نہیں بلکہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو انسان کی پوری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی خاموشی ہوتی ہے، وہ شخص جو کبھی ہر محفل کی جان تھا اچانک خاموش رہنے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اداس ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اب اس کا دل دنیا کی آوازوں سے بھر چکا ہوتا ہے، اب اسے شور نہیں چاہیے ہوتا، اب اسے تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے، کیونکہ خاموشی میں وہ آواز سنائی دیتی ہے جو شور میں کبھی نہیں سنائی دیتی، وہ آواز جو دل کے اندر سے آتی ہے۔ اولیاء کہتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں سے کم اور اپنے آپ سے زیادہ ملا دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سالک کے اندر باطنی بیداری شروع ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دنیا کی وہ چیزیں جو پہلے بہت تاہم لگتی تھیں بے معنی محسوس ہونے لگتی ہیں، فضول باتیں، بیکار تعلقات، جھوٹی محبتیں، دکھاوا، مقابلہ، سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن اب روح جاگ رہی ہوتی ہے، اور جب روح جاگتی ہے تو انسان کو حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں، پھر اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ان کے درد محسوس کرنے لگتا ہے۔ کوئی ہنس رہا ہو مگر اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، کوئی خاموش بیٹھا ہو مگر اسے اس کی بے چینی سنائی دینے لگتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ دل کا زندہ ہونا ہے، کیونکہ جب دل زندہ ہوتا ہے تو وہ صرف دیکھتا نہیں، محسوس بھی کرتا ہے، اور یہی ولایت کی پہلی نشانی ہے۔ مگر یاد رکھیے، اس راستے کا سب سے خطرناک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنی حقیقت نظر آنے لگتی ہے، وہ جان لیتا ہے کہ وہ اتنا پاک نہیں جتنا دنیا سمجھتی ہے، وہ اپنے اندر چھپے غرور کو دیکھ لیتا ہے، اپنے حسد کو، اپنی ریاکاری کو، اپنی کمزوریوں کو، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں، کیونکہ خود کو پہچاننا دنیا کو پہچاننے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اولیاء کہتے ہیں جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، مگر خود کو پہچاننے کے لیے پہلے خود کو توڑنا پڑتا ہے، اور یہی فنا ہے۔ فنا یعنی اپنی انا کا مر جانا، اپنی خواہشوں کا ختم ہو جانا، اپنے میں کا ٹوٹ جانا، یہی وہ راز ہے جسے اولیاء نے ہمیشہ پردوں میں رکھا، کیونکہ دنیا حاصل کرنا سکھاتی ہے مگر ولایت کھونا سکھاتی ہے۔ اس راستے میں انسان جتنا کھوتا جاتا ہے اتنا ہی پاتا جاتا ہے۔ پھر ایک رات آتی ہے، ایسی رات جب انسان سجدے میں ٹوٹ جاتا ہے، وہ روتا ہے مگر اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں رو رہا ہے، اس کے دل پر جیسے صدیوں کا بوجھ اترنے لگتا ہے، وہ پہلی بار اللہ کو صرف مانتا نہیں محسوس بھی کرتا ہے۔ یہی اصل بیداری ہے،
یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کی روح اس کے جسم سے زیادہ طاقتور ہونے لگتی ہے۔ پھر عجیب واقعات شروع ہوتے ہیں، کبھی خواب سچے ہونے لگتے ہیں، کبھی دل کسی آنے والے واقعے کا احساس دینے لگتا ہے، کبھی کسی اجنبی کی بات دل کے اندر تیر کی طرح اتر جاتی ہے، اور کبھی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے صرف اسی کے لیے نازل ہوئی ہو۔ یہ سب نشانیاں ہیں، مگر افسوس زیادہ تر لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ دنیا نے ہمیں صرف ظاہر دیکھنا سکھایا ہے، باطن دیکھنا نہیں۔ پھر ایک اور عجیب تبدیلی آتی ہے، انسان لوگوں سے دور ہونے لگتا ہے، نہیں نفرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ اب اس کا دل ہر تعلق میں سچ تلاش کرتا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر تعلقات مفاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص آپ کا ساتھی نہیں ہوتا، کچھ لوگ صرف آزمائش ہوتے ہیں، کچھ لوگ صرف سبق دیتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے انسان کی نگاہ بدل جاتی ہے، اب وہ چہروں سے دھوکہ نہیں کھاتا، اب وہ الفاظ سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل جاگ چکا ہوتا ہے، اور جاگا ہوا دل بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ مگر ولایت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ کرامت نہیں، وہ کشف نہیں، وہ خواب نہیں، بلکہ رحمت ہے۔ جی ہاں، رحمت۔ جب آپ دوسروں کے لیے نرم ہو جائیں، جب کسی غریب کو دیکھ کر دل رو پڑے، جب کسی یتیم کا درد آپ کو سونے نہ دے، جب آپ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے 1000 بار سوچیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں نور داخل ہونا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ولایت انسان کو سخت نہیں بناتی، ولایت انسان کو رحمت بنا دیتی ہے، اور یہی مولا علی علیہ السلام کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ طاقت ہونے کے باوجود عاجزی، علم ہونے کے باوجود خاموشی، اقتدار ہونے کے باوجود فقیری، یہی ولایت ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو دنیا کی ہر چیز عارضی لگنے لگتی ہے، دولت، شہرت، تعریف، سب خواب کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ اب اس کی روح کسی اور حقیقت کی تلاش میں ہوتی ہے، وہ حقیقت جسے اولیاء وصال کہتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ لوگ اسے چھوڑنے لگتے ہیں، قریبی لوگ غلط سمجھنے لگتے ہیں، بعض اوقات اسے خود اپنا وجود بھی اجنبی لگنے لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ تباہی نہیں ہوتی، یہ تعمیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے دنیا سے خالی کرتا ہے، اور جب دل دنیا سے خالی ہو جاتا ہے تب ہی اس میں نور اترتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر تنہائی ڈپریشن نہیں ہوتی، ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، ہر آنسو غم نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ سب روحانی بیداری کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور شاید آپ بھی اسی سفر پر ہوں۔ شاید اسی لیے آپ کو یہ دنیا پہلے جیسی نہیں لگتی، شاید اسی لیے آپ کا دل ہر وقت کسی انجان سکون کو تلاش کرتا ہے، شاید اسی لیے آپ کو راتیں اچھی لگتی ہیں، اور شاید اسی لیے آپ کو بار بار اللہ یاد آتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ بلاوا ہے۔ مگر ایک سوال اب بھی باقی ہے، آخر اولیاء نے اسے ممنوع راز کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب انسان حقیقت کے قریب پہنچتا ہے تو دنیا اسے پاگل سمجھنے لگتی ہے، لوگ اس کی خاموشی نہیں سمجھتے، اس کے آنسو نہیں سمجھتے، اس کی تنہائی نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ خود بھی خود کو نہیں سمجھ پاتا، مگر اہل دل جانتے ہیں کہ یہ راستہ عام نہیں، یہ راستہ عاشقوں کا راستہ ہے، اور عشق ہمیشہ تنہا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن سالک کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل سکون دنیا بدلنے میں نہیں، خود کو بدلنے میں ہے، اصل طاقت لوگوں پر حکومت کرنا نہیں، اپنے نفس پر حکومت کرنا ہے، اور اصل ولایت کسی کرامت کا نام نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنے کا نام ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، تنہائی میں بھی، محفل میں بھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ نشانیاں محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے،
اگر دنیا کی چکا چوند اب آپ کو متاثر نہیں کر رہی، اگر رات کے سناٹے میں آپ کا دل اللہ کو تلاش کرتا ہے، تو شاید آپ کی روح بیدار ہو رہی ہے۔ مگر یاد رکھیے، یہ سفر آسان نہیں، یہ راستہ صبر مانگتا ہے، اخلاص مانگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سچی محبت مانگتا ہے، محبت خدا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محبت مولا علی علیہ السلام۔ کیونکہ ولایت کا دروازہ محبت سے نکلتا ہے، اور جب یہ دروازہ کھل جائے تو پھر انسان دنیا میں رہ کر بھی کسی اور جہان کا مسافر بن جاتا ہے، اور شاید آپ بھی انہی مسافروں میں سے ایک ہیں۔ اگر اس داستان نے آپ کے دل کو چھوا تو کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیے، بیداری، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس سفر کے مسافر ابھی باقی ہیں۔ اور اگر آپ روحانیت، ولایت اور باطنی رازوں پر مزید ایسی داستانیں سننا چاہتے ہیں تو داستان اردو کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ابھی راز باقی ہیں۔